السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم الضعفاء الفقراء. السلام علیکم شمس الشموس فانس النفوس. السلام علیکم ايها المفتون بالرسول. السلام علیکم محمد الشيعة والمبارك يوم الجزاء. السلام علیکم سلطان العرب والعجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم انصاری رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دائرۃ الوارثہ بھی تو ہونی تھی. صحیح ہو گیا, نیچے جا رہا ہے اب. ہم نے زیادہ بات کی زیادہ لوگ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي من رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدني ذوقا وقلت له ذوق بالله يا وته من الذوق فقال يا فاطمة وأيتني بالكساء اليمني وغطيته فأتيته بالكساء اليمني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا صلاة وإذا بولد الحسن هذا فلان قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمعت فؤادي. وقال يا أمه إني أتم عندك رعاة طيبة عنها رعاة بيت رسول الله وقلت نعم إن جدك تحت الكساء. وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتدعوني أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معهم تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الشيخ فدخل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمر الفؤاد. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رعاة طيبة كأنها رعاة بنت رسول الله. وقلت نعم إنك تدفع وقعت تحت الكساء. ودمر الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله. أتدعوني أن أدخل معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولد أبي طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رعاة طيبة عنها رعاة أخي وابن أمي رسول الله. وقلت نعم حوّنا ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتدعوني على أن أعبد معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب اللواء. قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء.
والسلام عليك يا فتح يا رسول الله أتظنني أني أعطون ما كنت تحت الكسرى قال ولك السلام يا بنتي ويا بنتي أتظننت لك فدخلت تحت الكسرى فلما كملت منه تحت الكسرى أخذ برسول الله بطرف الكسرى وهما يا بيده إلى السماء وقال لهما إن هؤلاء عين بيتي No, come in. Can you let me try the wireless again? What? Well, Daddy, something is better than nothing. What does it work? What's it gonna work? इतनी महदूद है जी, तो इस लिहाज से जहां ये तरक्की की मनाजिर की तरफ बढ़ रही कौम, तो इनको सामने रखते हुए यूनिवर्स के लिए जो नबी और इमाम बनकर आया है, तो उनकी अजमतों का भी उसी तरीके से ख्याल कीजिए। और हमारी मुल्लायत उसी में खड़ी है। आज बहस हो रही है कि नूर है। मैं अर्किया में गया, वहाँ इधर एक कराची में था मीलादुन नबी, ये पेट्रोलियम वालों का। तो वहाँ जब गया तो जाने के बाद मैंने कहा कि देखिए, ये आज दौलत हमारी है, इनके इल्म की वजह से ये हम पर गालिब हैं। और पैगम्बर की हदीस है, उतलुबुर रिज़्क़ फी ख़बायल अर्ज़, रिज़्क़ हासिल करो ज़मीन की डीप से, गहराई से। 1400 साल पहले कह रहे हैं कि रिज़्क़ हासिल करो ज़मीन की डीप गहराई से। इन्होंने गहराई से पेट्रोल और निकाल कर रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं। लंदन में आया, वो चल रहा था कि जी काउ डिजीज है, मेड काउ क्या, तो उसमें मैंने कहा कि पैगंबर का इरशाद है कि फी लहमिहा दाउन व फी लबनिहा शिफाउन। तो पैगंबर फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है, दूध में शिफा है जी। और भारत ये जो मैट वगैरह है, इनकी जो खुराक देते हैं, उसका दखल है। और उसके साथ साथ जो इस्लाम ने ज़िबा करने का हुक्म दिया है, तो उस पर हमने लिखा भी है इसके ऊपर मेडिकल साइंस के लिहाज से कि जब ज़िबा करते हैं तो जो गोश्त खून प्रेशर से निकल जाता है, वही असल में खतरनाक होता है। क्योंकि ये ऐसे मारेंगे, ऊपर से वो रह जाता है गोश्त के अंदर, और उस खून के मुतालिक है कि वो दरिंदगी की सिफत पैदा करता है, हैवानियत की सिफत पैदा करता है। वो ब्लड जो प्रेशर से निकलता है, और वो जो खाएंगे ज़्यादा उसके असरात होंगे। तो सब चीज़ों के मुताबिक हराम के ऊपर हमने लिखा कि मेडिकल साइंस में जो हराम चीज़ें लिखाते हैं, तो उसके असरात क्या है, वो सारे मुताबिक देख रहे हैं। तो हमारा फरीजा है कि हमारे पास, मैंने कहा, ये गोल्ड है, डायमंड है, ये चीज़ें हम क्यों नहीं इस कौम के सामने लॉजिकल अंदाज से अपने इस मैसेज को पहुंचा सकते। बजाय ये कि हमारा पैगाम इस तरह इल्मी सतह पर उन तक पहुंचता, यहाँ उलझे हुए हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है। और बहरहाल फिर भी मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं मामूली सा सहबान इल्म और सहबान विलायत के कदमों की खाक की हैसियत से अपने आप को समझता हूँ। दिल को जो तकलीफ पहुंचती है वो कह देता हूँ, और जहाँ खतरा होता है वो शोर भी मचाता रहा हूँ, मचा रहा हूँ शोर मुसलसल। सब जानते हैं मुझे, ये जितने हैं करीडा है कहाँ, हाँ, सब जानते हैं कि जो दुश्मन की फोर्सेज, जो शैतानी कुव्वतें हमारे यहाँ लगी हुई हैं, तो वो जहाँ सैलाब आता है शोर मचा रहा। डिफेंस में मजलिस पड़ा, वहाँ शोर मचा रहे। मैंने कहा भाई मेरा काम है आगाह करना। तो भारत ये कि इस माहौल में रहते हैं तो आपस में उल्फत मोहब्बत, आले मोहम्मद की शिया जो है कहलाता है, उसके अंदर इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। इसलिए सुनिए जरा, ये भी बात आगे चल मुझे कहनी है। पूछा गया मासूम से कि फर्जंद रसूल, आपकी कोई हदीस हम तक पहुंचे और हमें मालूम न हो कि आप में से किस इमाम का इरशाद है आप में से किसी इमाम की, तो हम किसका नाम लेकर बयान करें। इमाम ने फरमाया अगर हमारी हदीस की पहुंची तो तुम्हें मालूम नहीं, किसने कहा, हम में से किसी इमाम का नाम लेके बयान कर सकते हो। इसलिए कि जो हमारा अव्वल कहता है वही आखिर कहता है। कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद।
تو ایسی ہستیوں کے جو ماننے والے ہوں، جہاں فکر میں وحدت ہو، مرکز میں وحدت ہو، عصمت میں، طہارت میں، تو ایسی ہستیوں کے ماننے والے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ذہنی انتشار اور اختلاف کا شکار ہوں. کتنی افسوس کی بات ہے. ایسی عظمت چلی فرمایا کہ تمہارا کردار، ہمارے جانے والوں، تمہاری سیرت، تمہارا کریکٹر، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، معصوم کا فرمان ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں دیکھتے ہی بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ تمہارے اخلاق سے، انسانیت سے، شرافت سے، کریکٹر سے دیکھنے والا دیکھ کر خود کہہ دے کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے. امام نے فرمایا ہے کہ اس طرح تمہیں ہونا چاہیے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. معصوم فرمان، ہمارے چاہنے والوں اپنے کریکٹر سے، اخلاق سے، شرافت سے، ہمدردی سے، ایثار و قربانی سے تم ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، شرمندگی کا سبب نہ بنو. تو یہ ذہن میں رہے. تو یہ جو جہاں خدمت مولا کی بارگاہ میں جہاں آتے ہیں تو یہاں تو کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے. تو جب میں نے عرض کیا کہ یہ قوتیں ورلڈ میں کوئی اور سب کو دیکھ رہی ہیں، تو کہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ اوپر دے غیبت والا ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ تو ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. ہر شب جمعہ کو فرشتے ہمارے اعمال کو ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن جو فرشتوں کی خدمت گاری ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، اس لحاظ سے ہمارے اعمال وہاں پیش ہوتے ہیں. اور اگر وہ دیکھیں کہ اس نے فلاں مومن کی غیبت کی ہے، فلاں کے ساتھ بغض رکھا ہوا ہے، فلاں سے نفرت کر رہا ہے، کیسے ہمارا کیا، ایک دوسرے کی جڑ کاٹ رہے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ امام کے دل کو خوشی ہوگی یا تکلیف پہنچے گی؟ اور پھر بتائیے کہ امام کے دل کو تکلیف پہنچائے. تو جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ساری نفرتیں چھوڑ کر، وہ چھوڑ کر، سب چیزوں کو جو چھوڑ کر آتے ہیں. اور یہ دل میں رہے کہ جب مولا کی زہرا کے فرزند کی خدمت کے لیے سب جان ہے، تو امام زمانہ بھی ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. ہمارے کردار کو، ہماری باتیں کو جو سوچ رہے ہیں اس کو بھی ہمارا مولا دیکھ رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے، حرکت سے امام کے دل کو اذیت نہ پہنچنے پائے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم بیچ کے لعن اللہ فلاں، لعن اللہ فلاں کہتے ہیں، جی جس نے امام کو اذیت دی جب کہتے ہیں تو ہم خود اذیت پہنچا رہے ہیں، تو وہ ادھر نہ جائے، واپس اپنے اوپر آ جائے. تو ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں کو سب برابر یاد رکھیے، کوئی بڑا نہیں اس بارگاہ کے. جی تو اس لحاظ سے جتنا خلوص ہوگا اتنی عظمت ہوگی. تو آپس میں آئیے، ماتم کیجیے ساتھ مل کر. یہ دولت اور نعمت آپ کے پاس ہے، نوحے پڑھیے، اس کے اندر ایک دوسرے کو موقع دیجیے، سب مل کر محبت سے. کسی کی توہین نہیں ہونے کو چاہیے. سب سے بڑا جرم جو ہے، گناہ ہے کسی مومن کی تکلیف اور اس کی توہین اور انسلٹ کرنا. اس لیے ذہن میں رہے. تو آپ کا دین جو ہے وہ محبت کا سبق دیتا ہے، احترام انسانیت. اسلام بھی یہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ دو باتیں جو ہیں، اور یہ کہ عالم ہونے کی ایسی عالم تو نہیں، بات فریضہ ہوتا ہے کہ جو باتیں وہ تو کہہ دے تاکہ وہاں پکڑ نہ ہو. مولوی کی زیادہ، میں نے کہا نا، ٹھکائی وہاں ہوگی تو اس کی پکڑ زیادہ ہے. اور مولوی کے لیے کیا کہ اذا فسد العالم فسد العالم. جب ملا بگڑ جاتا ہے تو پورا جہان بگڑ جاتا ہے. حدیث ہے بھائی، اگر یہ فسادی بن جائے تو پوری دنیا کو فسادی بنا دیتا. اور اگر اس میں اصلاح ہو، محبت ہو، اخلاق ہو، کہ ذمہ داری کا احساس ہو، تو بہت سی خرابیوں کو یہ ختم کر دیتا ہے. تو بہرحال آپ کے یہاں جو ہے یہ بہت، جو اتنے عرصے سے سب جہاں جہاں ہے، یہ بھی بہت بڑے قابل قدر ہے کہ نسلوں کو بچا رہے ہیں. اور میں نے اکثر کہا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں. اور یہ پہلی بات تو ذہن رہے کہ پھر بغیر ولائے آل محمد کی کوئی چیز قبول نہیں. بس یہ پہلی ذہن میں یہ بات رہے کہ ولائے آل محمد کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے آج تک ظلم کا شکار. اور باقی جہاں ہے ڈیفنس کے مورچے ہوتے ہیں. میں نے کہا اپنے نوجوانوں سے بھی بات کو، میں نے کہا بھائی آپ کیا ہے، ایئر فورس ہے ڈیفنس، نیوی کی ہے، اور لینڈ فورسز ہیں، اور تینوں کو کا کوآپریشن ہے. جی آپس میں اگر لڑنے لگ جائیں تو ملک کا ڈیفنس کیا کریں گے؟ جی تو اسی طرح یاد رکھیے، اس میں کوئی بگڑنے اگر کہیں گے سب عمل ختم. ایک وہ ہے کہ جو برائی ہے معاشرے کے اندر، جو ہے عمل کی بے عملی کا سیکٹر ہے، جو جن کی صلاحیت اتنی ہے وہ اس میں وہ معاوضے کے ذریعے سے ڈیفینس کر رہے ہیں، تحفظ کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ سلسلہ ہے، سیکٹر ہے
کہ جہاں ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہر عالم اپنے سیکٹر میں اس کا فریضہ ہے، جہاں اس کی کیپیسٹی ہے وہ ڈیفینس کرتا رہے، اور اگر ڈیفینس کرنے والے اگر وہاں انتشار ہو جائے تو پھر ملک کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سب آپ ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ ناعتون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ واس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على من بعثه شهيدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأطهر المطهرين أجود المستمطرين سيد الأولين والآخرين ابو القاسم محمد وعطرته التي هي خير المعطر وعطرته التي هي خير اللصر وشجرته التي هي خير الشجر نبتت في هرم وبسقت في كرم التي نزلت فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على عدوهم صغيرا وكبيرا من يومنا هذا إلى يوم كان شره مستطيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اے انسان، ہم نے تمہیں خاک کے جوہر سے ظاہر کیا اور اسی مٹی کے دامن میں پھر لوٹا دیں گے، اور پھر اسی مٹی سے اصلی انسانی شکل و صورت میں تمہیں ظاہر کریں گے کہ دنیا میں کیا کیا دھندے کرتے رہے، اس کا ذرا حساب و کتاب دینے کے لیے زندہ ہو جاؤ. یہ لہجہ گفتگو کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ پورا کریکٹر لائف کا انسان کا کہاں کہاں محفوظ ہوتا ہے، جسے آج کی ریسرچ اس کو پروو کر رہی ہے کہ کہاں کا انسان کی پوری داستان حیات محفوظ ہوتی ہے. تو انسان مٹی سے پیدا ہوئے، جب مٹی سے پیدا ہوئے ہو تو خیال کرنا خاک سے پیدا ہوئے ہو. جب خاک سے پیدا ہوئے تو تمہارے مزاج میں خاک ساری کا جوہر غالب رہنا چاہیے. پراؤڈ، غرور و تکبر، یاد رکھیے کسی منزل پر غرور و تکبر و فخر توحید برداشت نہیں کرتی ہے. ایک بات ذہن میں رہے، کسی منزل پر پراؤڈ ہو گئے، ذرا سی بڑھائی آ گئی، شیطان کہتا ہے جب ذرا عبادت کی طرف لاتا ہے تو وہاں فضول پیدا کر دیتا ہے، تباہ ہو جائے اس کی عبادت. جہاں ذرا بڑھائی تو غرور، میں اچھا ہوں، میں بڑا. غرور تکبر کسی منزل پر وہ برداشت نہیں کرتا ہے. ذہن میں رہے، التکبر ردائی، حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے غرور و تکبر میری ابا ہے، جس نے غرور و تکبر کیا مجھ سے میری ابا چھینی. تو ذہن میں رہے کہ مٹی سے پیدا کر کے فکر انسانی کو متوجہ کر رہا ہے کہ خاک ساری تمہارے دماغ اور مزاج میں رہے، بڑھائی نہ آنے پائے. یہ اور تم نے دیکھا کہ معلم ملکوت، فرشتوں کا معلم، فرشتوں کو تعلیم دینے والا، نصیحت کرنے والا عزازیل برسوں رہا وہاں فرشتوں کی محفل میں. بس ذرا سی منزل تھی، تخلیق آدم ہوئی، کہا کہ جھک جاؤ سجدے کے لیے. جیسی جھکنے کے لیے کہا، عاجزی کے لیے
فوراً اکڑ گیا، ابا انکار کیا، نہیں مانتا، واستکبر تکبر کیا، کان من الکافرین کافروں میں سے ہو گیا۔ 7,000 سال کی بندگی ہے، بعض لکھتے ہیں مفسرین جیسے راضی نے لکھا کہ دامن بھرا ہوا ہے سجدوں سے، عبادت سے، فرشتوں کا معلم بھی ہے، بزم عصمت میں وہاں رہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے غرور آ گیا، خدا نے کہا فخرج، نکل جا میری بارگاہ قرب سے، انک رجیم، دھتکارا ہوا ہے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، وقت معلوم تک تم پر میری لعنت برستی رہے گی۔ ایک جملہ کہو، کس سے انکار کیا تھا ماننے سے؟ ہزاروں سال کی عبادت تھی، مٹی سے پیدا ہونے والے خلیفہ سے انکار کیا، نہیں جھکا، خلافت سے انکار کیا، نہیں جھکا، تو قدرت نے قیامت تک کے لیے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، جگہ جگہ لعنت، جگہ جگہ لعنت۔ کیوں؟ تم نے میرے خلیفہ سے انکار کیا، آدم سے انکار کیا جو میرا خلیفہ تھا۔ تو اب کہیں بھی کوئی آدمی سے غلطی ہوتی ہے لعنت اسے بھیجتا ہے، کہیں بھی گناہ کرتا ہے لعنت اسے بھیجتا ہے جی۔ تو اب بے ساختہ خلافت کے اس انکاری پر، خلافت الہیہ کے اس انکاری پر بلا شعور لعنت انسان بھیجتا ہے۔ تو اب جہاں انکار کیا، توجہ، تو مجھے غرور و تکبر پسند نہیں۔ بزم رسالت میں لوگ آتے تھے مدینے میں، ذہن میں رکھیے گا، آتے غلام بھی ہیں، غریب بھی ہیں، صاحب دولت بھی ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ سب نے لکھا ہے متفقہ واقعہ کہ غربا جو ہے وہ ساتھ بیٹھتے تھے، رسول ان کا دامن کھینچ کر اپنے دامن کے ساتھ ملا کر بٹھاتے تھے۔ انا مسکین ہوں جالس المساکین، میں مسکین ہوں، رسول کہتے ہیں مساکین کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، ابھی دنیا داری کی کثرت تھی، زیادہ تھی، دماغ کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی تھی۔ پیغام بھیجا پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ یہ ہر وقت آپ کے پاس یہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی وقت نکالیے، جب ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ نہ ہو، ہمارے کچھ بھی مسائل ہیں۔ وہ پیغمبر جو امتیازات ختم کرنے کے لیے آیا تھا، آقا غلام، امیر و غریب، سفید و سیاہ، سب کے امتیازات ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ صحابیوں سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ امتیاز قائم کریں، ہمارے لیے علیحدہ وقت ہو، وہی کتاب نبی خاموش۔ جب اصرار بڑھا، یا رسول اللہ ان فقراء کو، غربا کو ہٹا دیا کیجیے، جب ہمارے لیے وقت ہو۔ جب اصرار بڑھا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، رسول کے خطاب ہے پیغمبر خدا، اے رسول لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے رسول خبردار، صبح و شام جو مجھے یاد کرتے ہیں، اگر تم نے ان کو اپنی بزم سے نکال دیا، یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ان مسلمانوں کو ان کے کہنے پر تو نے اپنی بزم سے نکال دیا، فتکون من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دوستی ختم، محبت ختم، نبوت ختم۔ تو اب قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سنا دیا رسول نے، تو کیا مطلب؟ خدا بتا رہا ہے کہ میرا رسول کسی مسلمان کو اپنی بزم سے خارج نہیں کر سکتا۔ تو اگر پیغمبر کسی مسلمان کو اپنی محفل سے نکال دے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ظالم بن جائے گا، ظالم بن جائے گا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کبھی بھی کسی مسلمان کو اپنی منزل سے، اپنے پاس سے، قرب سے نہیں نکال سکتا، تو اگر تاریخ بتائے کہ پیغمبر نے کسی کو اپنی محفل سے خارج کر دیا،
اگر تاریخ بتائے کہ پیغمبر نے کسی کو اپنی محفل سے باہر نکال دیا تو یا تو پیغمبر کی نبوت سے انکار کیجئے یا اس کے اسلام سے انکار کیجئے. اس لیے کہ قرآن کی نص ہے کہ پیغمبر کبھی کسی کلمے پڑھنے والے کو باہر نہیں نکال سکتا. تو اب جہاں یہ منزل تو اب رسول کا کلمہ پڑھنے والا، رسول کا چاہنے والا، آل محمد سے محبت رکھنے والا وہ اپنے ذہن کو کبھی بلند نہیں رکھ سکتا. انکساری ہوگی، عاجزی ہوگی اور اسے فکر ہوگی کہ دوسروں کی پریشانی کا خیال رہے. اور اس لیے ایک حدیث متفقہ ہے، فرمایا کہ جو شخص صبح مسلمان کے لیے فرمایا کہ جو جس شخص کی صبح ہو اور صبح ہوتے ہوئے اسے کسی بندے مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا خیال نہ ہو فلیس بمسلم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلمان کی صفت یہ ہے کہ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا خیال کرتا ہے. تو یہاں مسلمان اٹھتا ہے تو کہ کس کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کس کے ساتھ بےایمانی کرنی ہے، کس کا مال قصر کرنا ہے، اور پھر کہ آگے بڑھ کے اتنا یہ یعنی احسان فراموش ہو جاتا ہے کہ جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے اسی کی جڑ کاٹتا ہے. اور عجیب بات ہے، امیر المومنین فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. جس پر احسان کرو، کیونکہ اگر کم ظرف ہوگا تو نقصان پہنچائے گا. تو خیر، تو مومن جو ہے وہ کسی کے احسان کو بھی نہیں فراموش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جب احسان ہو تو وہ دوسروں پر احسان کرتے ہوئے آگے اس پر کو پہنچاتا ہے. تو یہ سب باتیں جو اہل بیت کی یاد رکھیے. یہ نماز، روزہ جو حج ہے اس کا محتاج نہیں ہے خدا محتاج نہیں ہے. وہ اس سے ہمارا اخلاق درست کرنا چاہتا ہے، ہماری فکر و ذہنیت کو کریکٹ کرنا چاہتا ہے. برسوں نماز پڑھتے رہے، مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، دماغ بگڑا ہوا ہے، کیا فائدہ اس نماز کا؟ تو یاد رکھیں نماز اصلاح کے لیے ہے. تو یہ اگر اصلاح کر رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہاں نماز قبول. سبحان نماز پڑھ. گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے قدرت نے انسانی تصویر خلق کی اور ایسی تصویر بنائی، خود اپنی کاریگری کی تعریف کرنے لگا. کتنی جامعیت ہے اس تصویر انسانی میں، اور کارخانے قدرت میں کتنے نمونے ہیں کہ ڈھل ڈھل کی تصویریں آ رہی. ایک تصویر دوسری تصویر سے نہیں ملتی، آواز تک نہیں ملتی. ہر ایک کتنی کروڑوں اربوں تصویریں ڈھل رہی ہیں. اس کارخانے قدرت میں ہر کا انداز جدا، آواز جدا، اور اس کے ساتھ ساتھ شکل و صورت جدا، اور اتنی ان کے اندر جدائی کہ اب یہ سلسلہ بدل گیا کہ اربوں انسان ہے لیکن ایک انسان کے انگوٹھی کا نشان دوسرے سے ملتا نہیں ہے. انگوٹھے کیوں لگاتے تھے نا. تو اب اتنی کتنی تصاویریں اس کارخانے قدرت میں ڈھل کر آ رہی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جو انسان بنتے ہیں سب انسان ہونے کے لحاظ سے دو آنکھیں، ناک اس طرح ہے، یہ ساری ہر ایک انسان ایک دوسرے کی شکل و صورت کے لحاظ سے ہر انسان شبیہ ہے. سمجھ شبیہ ہے یا نہیں؟ شکلیں ملتی ہیں، یعنی وہ باریکی بات نہیں کرا. انسان ہونے کے لیے دو ٹانگیں ہیں، دو پاؤں ہیں، ناک ہے، انسان کی بناوٹ ہے. تو ہر انسان جو ہے ایک دوسرے کی شکل ہے، نہ شبیہ ہے، نقل ہے. تو یہ اربوں انسان ایک دوسرے کی شکل، ایک دوسرے کی کاپی ہے، ایک دوسرے کی کاپی ہے. تو تمام انسان حیوانات کی جتنی قسمیں ہیں، ہر حیوان کی قسم جو ہے وہ بھیڑ ہے تو اس کی معلوم ہے جتنی ایک دوسرے کی نقل اور شبیہ ہے. بکریاں ہیں تو وہ جتنی آ رہی ہیں، گائے ہیں جتنے. تو کائنات کی جتنی مخلوق ہے وہ ہر کیٹیگری کی وہ ایک دوسرے کی شبیہ. اور انسان بھی نقالی کرتا ہے. ایک گاڑی جو آ رہی ہے، ٹویوٹا آ رہی ہے، تو معلوم لاکھوں ایک قسم کی سب شبیہ ایک دوسرے کی وہی نقل بن رہے ہیں. مرسڈی آ رہی ہے تو ویسی بنا کر ڈھل کے آ رہی ہے. تو یہ اسی طرح جو چیزیں بناتا ہے، کوئی انوینشن کرتا ہے، اربوں لاکھوں کروڑوں اس کی کاپیز بناتا ہے. تو یہ خود بھی نقل ہے، ایک دوسرے کی نقلیں تیار کرتا ہے، اور اسی نقل کو شبیہ کہتے ہیں. شبیہ ہے نا. تو ہم انسان بھی شبیہ، انسان شبیہ بناتا ہے، برتن بناتا ہے تو اس کی کاپی لاکھوں بناتا ہے. تو یاد رکھیے، تو اب شبیہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا.
شبیہ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہر چیز جو ہے وہ شبیہ ہے. تو جتنی چیزیں یہ بن رہی ہیں، مکان بنایا تو دوسرے کا ویسے ہی مکان بنا رہا ہے. تو جب ہر منزل پر یہ شبیہ، تو شبیہوں پر سے انکار نہیں کرتا ہے. پورا نظام کائنات جو ہے وہ شبیہ پر بن رہا ہے. توحید نے چرخ چہاروں پر فرشتوں کا ایک قبلہ بنایا ہے، کعبہ بنایا ہے، اور جس کے لیے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، نور کا گھر ہے، کہ جہاں شب قدر کو پورا قرآن نازل ہوا تھا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا 23 سال میں پیغمبر پر نازل ہوا. تو اسی بیت المعمور کے ڈائریکشن پر خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ پوچھا گیا معصوم سے کہ فرزند رسول خانہ کعبہ چوکور کیوں، 4 کونے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بیت المعمور کا شیپ بھی یہی ہے. تو بیت المعمور کی نقل خانہ کعبہ، شبیہ نقل خانہ کعبہ، اور پھر خانہ کعبہ سے دیکھ کر پورے قرآن ارض پر اس کی نقل مسجدیں بن رہی ہیں. تو یہ مسجد نقالی ہے، نقل ہے، شبیہ ہے خانہ کعبہ کی. یہ ساری شبیہ انسان جو ہے وہ بنا رہا ہے. تو خانہ کعبہ کی شبیہ، تو پورا نظام کائنات جو ہے وہ شبیہ پر چل رہا ہے. پاکستان کے ایک فلیگ ہے، توجہ، جھنڈا ہے، امریکہ کا جھنڈا ہے. تب اس فلیگ جو ہے، ایک فلیگ جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد لاکھوں اس کی کاپیاں، اس کی نقلیں جو ہیں، فلیگ جو ہے ہر ایک کے پاس، گورنر کے پاس، منسٹر کے پاس، ان کی گاڑی میں لگی ہوئی. تو یہ نقلیں شبیہ اور جھنڈے کی فلیگ کی بنا رہے ہیں. تو لاکھوں شبیہ بن رہے. اور لیکن اگر چھوٹا سا جھنڈا بھی کسی کمشنر کی گاڑی پر لگا ہو تو لا ہے کہ اس جھنڈے کی کوئی انسلٹ نہیں کر سکتا ہے. لا ہے کہ جو اس کے انسلٹ کرے گا اس کے لیے سزا ہے. تو آپ اپنے ملک کی جھنڈے کی لاکھوں شبیہ بنا لیں. تو اب وہاں ملا کی زبان نہیں کھلتی کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. اس علم، اس جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، کوئی نہیں کہتا ہے. اور چھوٹے سے چھوٹا جھنڈا ہو اس کی انسلٹ کرنا سزا ہے. سزا ہے، لا سزا ہے. کوئی ملا اعتراض نہیں کرتا یہ لکڑی کا، کپڑے کا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا، اس پر سزا کیوں ہے؟ تو اب اتنے جھنڈے تم نے بنائے ملک کے، نیشن کے، ان کی نقلیں بناتے گئے. نقل بنانا شرک نہ ہوا، ان کی تعظیم کرنا شرک نہ ہوا. تو اگر کربلا کے صحرا میں انسانیت کے بچانے کے لیے جو علم بلند ہوا ہو، تو کربلا کے صحرا میں جو انسانیت کے لیے، انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے، اسلام کے دین کو بچانے کے لیے جو کربلا کے صحرا میں حسینی علم، عباس کا علم بلند ہوا ہو، تو اگر اس کی نقلیں بنائی جائیں تمہاری زبان کھل جاتی ہے، یہ شرک ہے. اس کی تعظیم کی جائے تو شرک ہے. تمہارے ملک کا جھنڈا ہو اس کو سلامی دینا شرک نہیں. عباس کے علم کو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہے؟ توحید نے مزاج میں یہ بات رکھی ہے. مسجدوں کی نقلیں بناتے ہو، ساری چیزوں کی نقلیں، خود نقل ہو، تم خود بھی نقل ہو، تو نقل بنانا شرک ہے. تو اللہ میاں نقلیں بنا رہا. نباتات کی جو ہر قسم کی انسان کی نقل ہے، تو یہ تو اللہ میاں خود بنا رہا ہے. تو اب یاد رکھیے، اس لیے جب پورا نظام کائنات شبیہ پر چل رہا ہے تو اس لیے ان کے اوپر بھی تم اعتراض نہیں کر سکتے ہو کہ یہ کیوں، یہ علم جو ہے، تو یہ علم وہ نہیں ہے تمہارا ہے. یہ علم وہ ہے جو رسول کا تھا، جو علی کا علم تھا، کہ جو خیبر میں خندق میں بلند ہوا تھا. اور یہی علم کربلا کے میدان میں تھا. اور نہیں بات سمجھ میں آتی تو پھر اور بھی بتا دوں کہ جس کا انتظار ساری دنیا کر رہی ہے، بدھسٹ انتظار کر رہے ہیں کہ انسانیت کے نجات دہندہ آئے گا، عیسائی انتظار کر رہے ہیں، یہودی انتظار کر رہے ہیں، بائبل کے اندر کوٹیشن ہے میری نظر میں. اور اسی طریقے سے ہندو انتظار کر رہے ہیں. ہندوؤں کیا، توجہ بات آگے پہنچا دوں، ہندوؤں کیا اوتار ہے. اوتار پوچھ لیجیے گا. اوتار کہتے ہیں کہ انسانی باڈی میں اللہ آیا ہدایت کے لیے. تو ہندو کہتے ہیں کہ خدا کے 12 اوتار ہیں، 11 آ چکے ہیں، 12واں آئے گا. ہندو کیا یہ ہے کہ 12 اوتار ہیں، 11 آ چکے ہیں، 12واں آئے گا. اور وہ کہتے کب آئے گا؟ جب زمین پاپ سے، گناہوں سے بھر جائے گی، اس وقت آ کر پاپ کو، گناہوں کو ختم کرے گا. تو یہ آنے والا جو ہے، اس کا انتظار جو ہے پوری دنیا، انسانیت انتظار کر رہی ہے. تو وہ آنے والا جو ہے جہاں ہے، وہ آپ ہی کے علاقے میں زیادہ پوائنٹ جو اشارات
یہی ہے کہ جس کے لیے بگ پاور سے کہہ رکھا ہے کہ اس کی حقیقت کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دینا ہے. وائٹ پاور جو ہے وہ فاسٹ موو کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کوٹیشن اس کے ہیں. کسی نے کہا کہ جو ڈسپیئر ہوئے, کسی نے کہا میں نے روشنیاں دیکھی ہیں, کسی نے کہا میں نے ہریالی دیکھی ہے, کسی نے کہا میں نے عمارات دیکھی ہے. یہ ساری باتیں جو ہے یہاں موجود ہیں. تو اب اس منزل پر جہاں یہ آنے والا ہے تو آنے میں اس کے سائن یہ ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں وہی علم رکھا ہوا ہے, وہی علم وہاں رکھا ہوا ہے. اور جب ظہور کا وقت آئے گا اور وہی ذوالفقار وہاں رکھی ہوئی ہے کہ جس کی تعریف احد کے فضا میں فرشتے نے تعریف کی تھی کہ لا فتح الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, کہ کوئی فتح نہیں یعنی مبرر کوئی فتح جہاں مرد نہیں علی کے علاوہ. یہ عصمت کی زبان کے الفاظ ہیں. یہ عصمت کی زبان کے الفاظ ہے فرشتے کے. لا فتح کوئی فتح نہیں علی کے علاوہ, لا سیف کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کے علاوہ. تو جملہ کے کہہ دوں کہ فرشتے نے یہ کہا کہ کوئی فتح نہیں. تو اس فتح نے کیا کیا تھا؟ تلوار سے کفر کی, چلتے پھرتے مردوں کی, چلتے پھرتے بتوں کی گردن کاٹی تھی اس ذوالفقار نے. تو اسی طرح قرآن ادھر فرشتے نے فتح کہا. اور جب قرآن ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم نے کہ جب نمرودی اپنے تہوار منانے کے لیے گئے تھے, حضرت ابراہیم پہنچے بہت بڑے بت قدے میں, وہاں بت تھے, سب بتوں کو توڑا. جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا اور چلے گئے. اور جب آئے کفار اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو بے ساختہ کہا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. کیا کہا؟ فتح اسے توڑ سکتا ہے. یقال لہ ابراہیم, جسے ابراہیم کہتے ہیں. تو وہاں بتوں کو توڑا تو کفار نے کہا یہ فتح ہے. یہاں میرے مولا نے چلتے پھرتے بتوں کی گردن کاٹی. جبرائیل نے کہا یہ فتح ہے. درود پڑھیں ذرا. تھوڑا سا آگے ہو جائیے, لوگ وہاں موجود. آگے آگے ادھر تھوڑا تو وہ ذوالفقار بھی نیام میں ہے, علم بھی لپٹا ہوا ہے. جب ظہور کا وقت ہوگا تلوار نیام سے باہر آ جائے گی, لپٹا ہوا علم کھل جائے گا, دونوں سے آواز آئے گی حجت خدا ظاہر ہو جائے, آپ کے ظہور کا وقت آ گیا. تو اس طریقے سے یہ عالم جو ہے وہی ہے. تو یاد رکھیے, تو یہاں یہ مناظر ہے, یہ تمہیدی گفتگو تھی. تو قدرت نے انہی کو قرآن شعائر کہتا ہے. یہاں اگر میں کل اشارہ کیا تھا, یہاں بتوں کے سامنے کہیں کوئی یوں کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہندو ہے, یہی ہے نا, بت پرست ہے. حج پہ جائیے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پتھروں کا گھر ہے, اسے چوم رہے جی, اور اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں. کالے پتھر کو سلام کیا, اے کالے پتھر گواہ رہنا, میں نے میری روح نے جو حج کا وعدہ کیا تھا پورا کر دیا, تم پر سلام ہو. پتھر کو سلام کرتا ہے ہر مسلمان. یادوں کو میں نے کیا کہ حضرت آدم بیٹھ کر عبادت کرتے تھے, طواف کرتے اس پتھر کے پاس آتا ہے, مقام ابراہیم. کہتے ہیں کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھو اس پتھر کے پاس, دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ نبی کے پاؤں کے نشان ہیں. اور اس کے بعد وہ پرنالا ہے پیچھے دوسری طرف, وہاں اس کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھو, پرنالے کے نیچے دعا مانگو, دعا قبول ہوتی ہے. صفا و مروہ جناب حاجرہ دوڑی تھی, پاؤں سے مس ہوا ہے, وہاں صفا پر مروہ پر دعا مانگو. یہ قرآن ہے بھائی جی. خدا کہتے ہیں صفا و مروہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ پہاڑی میری نشانیاں ہیں. حجر اسود اس کی نشانی, مقام ابراہیم اس کی نشانی. یہ سب پتھر ہیں. پتھروں کے سامنے ہماری ناک رگڑواتا ہے اللہ. ناک رگڑو, ادھر جھکو, سجدہ کرو, ادھر پیشانی دیکھو جی. تو اگر یہاں کو پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ مشرک ہے.
اللہ نے یہ ساری باتیں یہ ہم سے کراتا ہے. کیوں؟ یہ انبیاء کے سے نسبت ہے، ابراہیم سے نسبت ہے. یہ مقام ابراہیم کہ جہاں ابراہیم کے پاؤں کے قدموں کے نشانات، وہاں نماز پڑھو، یہ اللہ کی نشانی. توجہ، وہاں رحمت برستی ہے. مسلمانوں ذرا یہ بتاؤ، کیا مکے میں اور دین ہے، مدینے میں اور دین ہے؟ مکے میں جہاں پتھر پر نبی کے پاؤں کے نشان ہو، وہ پتھر جو اللہ کی نشانی بن جائے، اس کے پاس نماز پڑھنا شرک نہیں، اس پتھر کو وسیلہ سمجھ کر دعا مانگنا شرک نہیں. تو نبی کے پاؤں جہاں نشان آ جائے تو وہ تو خدا کی نشانی بن جاؤ. جہاں سید الانبیاء کا جسم جس قبر میں آرام کر رہا ہو، جہاں سید الانبیاء کا جسم آرام کر رہا ہو، اور وہاں اگر کوئی کھڑے ہو کر دعا مانگے تو تم کہتے ہو شرک ہے، وہاں سلام کرے تو شرک ہے. تو جب مکے میں اور دین ہے، مدینے میں اور دین ہے. توحید جانتی تھی کہ میرے نبی کی قبر پر جب جائیں گے، میرے حبیب کی قبر پر جائیں گے تو وہاں جب سلام کریں گے، قریب نماز پڑھیں گے تو کلمہ پڑھنے والا شرک کہے گا. تو توحید نے کہا کہ تم میرے حبیب کی توحید کرو گے تو میں بھی اگر پتھر کے سامنے تمہاری ناک نہ رگڑوا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب قرآن ہے، یہ شعائر الہی ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ادھر کہتا ہے یہ پہاڑیاں میری نشانی ہیں، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ میری نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانی، شعائر الہی. اور پھر خود قرآن میں خدا کہتا ہے کہ جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. تو تقوی یہاں ملتا ہے، ان شعائر الہی کی تعظیم سے تقوی ملتا ہے. تو اب یہ اتنی منزل تو گفتگو اس منزل تک پہنچی کہ قدرت نے یہ انتظام کیا کہ جو ان کی عظمتوں سے انکار کرے گا یہاں اس طریقے سے ہم اس کی ناک رگڑواتے رہیں گے. اور باقی تو آپ جانتے ہیں کہ طواف کرو پتھر کے گھر کا. اگر نہیں مانتے ہو نہیں مانو، لیکن طواف اسی جگہ کا طواف کرتے ہو جو علی ولی کا بچہ خانہ ہے. ایک حدیث ہے، خدا کی بات آگے کو کہہ دوں، جناب المودت نے اس حدیث کو لکھا ہے، یا علی مسلو کعبہ. تمام مسلمانوں کا یہ حدیث ہے، مسلو کعبہ تؤتا ولا تاتی. یا علی تیری مثال خانہ کعبہ کی مثال ہے، تم خانہ کعبہ کی مانند ہو. پیغمبر فرما رہے ہیں تؤتا، جس کے پاس لوگ آتے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جاتا. لوگوں کو حکم ہے جو اس کے پاس جائے، وہ کسی کے پاس نہیں جائے گا. تو آپ ذرا یہ بتائیے پیغمبر نے کتنے مسئلے حل کر دیے کہ تمہاری مثال خانہ کعبہ کی مثال. جب علی خانہ کعبہ کی مانند ہوئے، 4 سمتیں ہیں، ڈائریکشن 4، 3 ڈائریکشن مشرق شمال جنوب، 4تھی ڈائریکشن مغرب. تو تینوں ڈائریکشن کو چھوڑ کر 4تھے ڈائریکشن کو قبلہ بنایا خدا نے. جی تو اب اگر پوری امت مسلمہ جمع ہو کر کسی ڈائریکشن میں کوئی گھر بنا لے اور کہے کہ آج سے یہ قبلہ ہوگا، سارے مسلمان علماء مل کر اجماع کر لیں کہ یہ قبلہ ہوگا، تو بتائیے ہوگا؟ ہم کہہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ پوری امت کا اجماع ہے. پوری امت جو مسلمان اجماع کر لیں تو وہ قبلہ نہیں بنے گا، کعبہ نہیں بنے گا. تو یاری تیری مثال خانہ کعبہ کی ہے. تو اگر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر سارے مسلمان کسی گھر پر اجماع کر لیں تو خانہ کعبہ کی عظمت پر فرق نہیں آئے گا، ان کا اجماع باطل ہوگا. اسی طرح مسلمان اگر تمہیں چھوڑ کر کسی پر اجماع کر لے، تیری عزت پہ فرق نہیں آئے گا، ان کا اجماع باطل ہوگا.
میں کر رہا تھا گفتگو کو اس منزل تک پہنچایا جہاں لانا چاہتا ہوں. توحید نے کہا کہ ہم نے توجہ جہاں اتنی متوجہ ہو گیا، اب تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. آج مجھ سے بہتر زیادہ جانتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں ماڈرن. انسانی باڈی جو ہے، اس باڈی میں ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ 60% سے زیادہ پانی ہے کہتے ہیں جی. تو اب 60% سے زیادہ تقریباً 60% پانی ہے. اب یہ ماڈرن ریسرچر یہ ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ زمین سورج سے جدا ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو آگ کا بگولا ہے، وہاں پانی تو ہے نہیں. تو یہ انسان، یہ پانی اتنا زمین پر ہے، 3 حصے پانی 1 حصہ خشکی. انسان کے جسم میں 60% پانی. تو کہتے ہو سورج سے یہ جدا ہوئی تو یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ پانی کہاں سے آ گیا جی؟ پہلی بات ہم یہ کہیں گے. اور دوسری بات سنیے، یہ تمہارا کہنا ہے، بدلو گے آؤ گے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر ریسرچ پر اگر اس منزل تک پہنچ گئے کہ جو آل محمد نے فرمایا ہے، پھر کی رخ کو پھیر کر دوسری تعویلات پیش کی جائیں گی تاکہ صداقت ظاہر نہ ہو. میرے مولا نے نحس البلاغہ کا خطبہ ہے، پہلا ہی خطبہ ہے، باقی مدینہ العلم فرماتے ہیں کہ قدرت نے ایک جوہر پیدا کیا، جوہر پیدا کیا اور جوہر کی طرف نگاہ ہیبت ڈالی. یہ آغاز کی منزل ہے، آغاز کی منزل ہے. مجھ سے میرے سامنے گفتگو ہوئی یونائیٹڈ نیشن کے آج کو لیکچر دینے کی. مجھے کہا کہ آپ کی قبلت ہے. میں نے سنا، میں نے ان سے کہا یہ ذرا بتاؤ بھائی کہ تاریخ، مذہبی تاریخ یہ کہتی ہے، مذہب کی تاریخ، کہ یہ آدم جو پہلے ہمارے جس کی نسل سے ہم ہیں یہ دنیا میں آئے، ان کے آنے سے اب تک 10 یا 11 ہزار ہوئے ہیں، 10-11 ہزار سال ہوئے ہیں. حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے اب تک 10-11 ہزار سال ہوئے. مذہبی دنیا یہ کہتی ہے. اور تم نے ساؤتھ افریقہ میں، اسرائیل میں، ریگستان میں، کہیں غاروں میں تم نے ایسے انسانی ڈھانچے تلاش کیے. اور میں نے کچھ خبریں سنی کہ جس میں یہ کہا یہ انسانی ڈھانچہ 1 لاکھ سال پرانا ہے، یہ 2 لاکھ سال پرانا ہے. تو جب انسانی جسم کا ڈھانچہ تم کہتے ہو یہ 2 لاکھ سال، 1 لاکھ سال، اور مذہبی تاریخ سب کی کہتی ہے کہ آدم سے لے کر اب تک 11 ہزار سال ہوئے، تو یہ 1 لاکھ سال، 2 لاکھ سال انسانی ڈھانچہ جو ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ تو خاموشوں نے کوئی جواب نہیں تھا کہ میں بتاتا ہوں. تو بتائیے. میں نے کہا میرا مولا کہتا ہے، علی سے پوچھا کہ یا علی بتائیے اس آدم سے پہلے کون؟ فرمایا آدم. اس آدم سے پہلے کون تھا؟ آپ نے فرمایا آدم. کہ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا آدم. کہ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا آدم. کہ کتنے آدم؟ مولا نے فرمایا 10,000 آدم ہوئے ہیں اور یہ آخری آدم ہے. پہلا آدم آیا، نسل انسانی چلی، اس کی ہزاروں لاکھوں سال تک وہ نسل بڑھی، آخر میں اینڈ ہوا، ان کی قیامت ہو گئی. پھر دوسرا آدم آیا، اس سے نسل چلی، ہزاروں سال تک بڑھتی رہی، ان کا اینڈ ہوا، ان کی قیامت ہو گئی. اس طرح 10,000 آدم آئے، ان کی نسل بڑھتی گئی ہزاروں سال. یہ آخری آدم ہے. تو اب جب یہ بتایا میرے مولا نے کہ 10,000، تو اب اگر تمہیں کوئی انسانی باڈی کے ڈھانچہ ملے اور تم کہو کہ یہ 1 کروڑ سال پرانی ہے تو بھی ہم مان لیں گے کہ میرے مولا نے بتا دیا. اس لہج سے اپنے آقا کی مولا کی، ان کی عظمتوں کو، ان کی تحقیقات، ان کے فرمانات کی طرف. تو بہرحال جب فرمان میرے مولا نے کہ قدرت نے جوہر خلق کیا، حیرت کی نگاہ ڈالی، پانی ہو گیا، وہ جوہر پانی ہو گیا. قدرت نے ہواؤں کو خلق کیا، چلایا، ہوائیں چلی، سمندر میں تلاطم پیدا ہوا. نہج البلاغہ کا پہلے ہی خطبہ. تلاطم پیدا ہوا، موجیں بلند ہوئی، جھاگ بلند ہوئی. قدرت نے جھاگ کو مرکز پر جمع کیا، مرکز پر جھاگ جمع ہوئی، خدا نے اسے سخت بنا دیا. اور جب سخت بنی وہی زمین تھی. پھر پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا. تو جہاں جہاں وہ جھاگ بلند تھی وہی یہ پہاڑ ہیں. قرآن میں خدا کہتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں ان کو ہم نے میخیں، کیلیں بنایا ہے جو زمین کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں.
اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زیادہ ہچکولے کھاتی. تو اب پانی سے توجہ، پانی سے زمین کو خلق کیا، اور کیسا اس کا نظام ہے کہ پانی کی دو گیسوں کا مجموعہ ہے، دو گیسیں 1 اور 2 کے ریشو سے. تو جب 1 اور 2 کی جدا جدا تھی دونوں گیسیں، تو ایک جلانے کی مددگار تھی، دوسرے سے سانس گھٹ جائے، دونوں ہلاکت خیز تھی، دونوں جدا ہو تو دونوں میں خطرہ، اور جب دونوں مل گئی تو زندگی کی بقا کا سبب بن گئی، زندگی کی بقا کا سبب بن گئی. آج کا انسان پانی ڈالتا ہے گاڑی میں اور اس میں آکسیجن علیحدہ ہوتی ہے، دوسری گیس سے گاڑی چلتی ہے، آکسیجن سے سانس لینے لگ جاتا. تو اب یہی چیز جب ملی تو اب اسی لیے توحید کا اعلان ہے کہ ہم نے، قرآن کا اعلان کہ ہم نے زندگی کو کہاں سے پیدا کیا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے زندگی کو پانی سے نکالا. خدا کہہ رہا ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے زندگی کو نکالا. تو اب زندگی پانی سے، اور اسی منزل پر جب چھٹے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول ما طعم الحیات، زندگی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ امام سے پوچھا گیا زندگی کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو امام نے فرمایا طعمہ طعم الحیات، زندگی کا ذائقہ. پانی پوچھا مولا پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا پانی کا ذائقہ جو ہے وہ زندگی کا ذائقہ ہے. تو پانی سے زندگی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے خلق کیا. تو پانی سے زندگی، اور قدرت نے جب زندگی کا مدار پانی قرار دیا تو اب اس کو پہنچانے کا انتظام بھی کیا. سمندر کے اندر اب تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ رہے کہ اب سمندر سے کی شعاعیں، سورج کی شعاعیں سمندر پر پڑی. جب سمندروں پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، جب واپس جاتی ہیں تو واپس جاتے ہوئے نمک کو چھوڑ کر پانی کے قطرات کو فضا میں لے جاتی ہیں. مسلسل سورج کی شعاعوں کے ڈول پانی کی سطح پر پہنچتے ہیں، اور شعاعوں کے ڈولوں میں پانی بیٹھ کر معراج کی طرف جاتا ہے. اور دیکھتے دیکھتے وہی سمندر جو پانی یہاں طرف رہا تھا، موجیں مار رہا تھا، فضا میں ہوا کی دوش پر پانی کا سمندر بن جاتا. پانی کا سمندر ہوا کی دوش پر ہے، اور ہوائیں اس پانی کے سمندر کو لیے پھرتی ہیں، جہاں چاہیں لے جائیں. اور آج کا انسان تو اس منزل پر تک پہنچ گیا. اب یہ میں پچھلے سال برطانیہ میں تھا، وہاں تو معلوم ہوا کہ کوئی گیم ہو رہے تھے، رشیا کی ٹیم بھی اس میں تھی. تو کوئی بادل آ رہے تھے برستے ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہیں وہ کھیل میں فرق نہ آ جائے، وہاں پانی نہ برسے، پہلی اس پر انہوں نے اپنے چھڑکاؤ کر کے برسا دیا. تو کفر جو ہے جہاں چاہے بادل برسا دے، تو خدا کا نبی اور امام کیوں نہیں کر سکتا ہے کہ بادل کو حکم دے آ جائے، یہ بادل فلاں جگہ برسے گا، یہ فلاں جگہ باقاعدہ آپ کے علم میں ہے. تو کفر تو اتنا اقتدار رکھے تو خدا کا نبی اور امام جو ہے کیا وہ کائنات پر اقتدار نہیں رکھتا ہے جو نمائندہ الہی ہے؟ تو اب ہوا کی دوش میں پانی کا سمندر ہے، ہوائیں اسے لیے پھرتی ہیں، اور اس کے بعد اس میں اندر کچھ ایسی تبدیلی بھی ہو رہی ہے، اور اس تبدیلی میں اسی پانی کے اندر بجلیاں چمکنے لگتی ہیں، بجلی کی آہٹ کی تیز آواز سنائی دیتی ہے. ادھر بجلی بادلوں کے اندر چمکتی ہے، آواز آتی ہے، اور ادھر توحید قرآن میں اعلان کرتی ہے یسبح الرعد بحمدہ، یہ بجلی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. بہت علمی گفتگو ہے، معاف کیجیے گا کچھ ٹائم بڑھ رہا ہے جی. تو یہی درسگاہ ہے اور انہی کے فیض پہنچتے. سلام نواز بلند. تو دست قدرت نے ایسا کام کیا کہ بجلی چمکنے لگی. توحید کہتی ہے کہ یہ بجلی جو ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. تو اب یہ جہاں جہاں برسنا ہے وہاں وہاں یہ ہوائیں اسے لے کر جاتی ہیں، اور ایسا کیمیاوی عمل ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بارش برستی ہے، اور
बूंदों की सूरत में इकट्ठा नहीं गिरता है पानी कि इकट्ठा गिरे तो फिर हलाकत हो जाए। सिर्फ एक मौके पर इकट्ठा गिरा था जब तूफान नूह आया था, इकट्ठा पानी गिरा था। तो आप इस लिहाज से बूंदों की सूरत में गिरता है, हाइट भी इतनी दूर नहीं, ज्यादा करीब भी नहीं, इस तनासुब से बादल रहते हैं कि बारिश के कतरात बढ़े तो मोहल्लिक न बन जाए, नुकसान न होने पाए। तो अब यही बारिश जब बरसी और बिजली कड़की, मेरा मौला अमीरुल मोमिनीन कूफे के मिंबर पर खुतबा पढ़ रहे हैं, बादल आए, बादल चमके और चमके साथ बिजली चमकने लगी। जैसी बिजली चमकने लगी तो 1400 साल पहले बाब मदीनतुल इल्म ने बिजली की आवाज को सुन के जुमला कहा था। मैंने जिसे लिखा अपनी उस किताब में साइंस में टाइटल के ऊपर भी कलमा लिखा हम है कि उस मौला ने फरमाया है कि जब जैसी बिजली चमकी तो उसी वक्त मेरे मौला ने फरमाया कि लौचे तो लस्तखरजतो मिन शल्लालाति हाज़ल आलम नूरन यस्तदिय्यु बिल आलम कुल्लुहु। बाब मदीनतुल इल्म ने कहा कि अगर मैं चाहूं, मेरे मौला ने कहा अगर मैं चाहूं तो इस आलम की आबशारों से, फॉल से, आबशारों से मैं इतना नूर पैदा कर दूं कि शर्क व गर्ब रोशन हो जाए। मेरे मौला ने कहा कि अगर मैं चाहूं इस आलम की आबशारों से इतना नूर पैदा कर दूं कि शर्क व गर्ब रोशन हो जाए, तो इस इंसान ने पानी के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी को जाहिर करके मेरे मौला के कौल की तस्दीक कर दी। मुसलमान ये तुम्हारा काम था, ये कुफ्र कर रहा है। तो अब जब वो इनकी मंजिल तक पहुंचे, इल्म तो तुम्हारी दौलत थी, तुम कहां खड़े हो जी? इल्म का ठेकेदार जो मुसलमान है, मुल्ला जो कुरान जब पढ़ता है, कुरान में क्या रिसर्च करता है जी? अगर नया फिरका निकालना हो तो कुरान को इस्तेमाल करता है, किसी मुसलमान को काफिर बनाना हो तो कुरान को इस्तेमाल करता है। कुरान में हर इल्म मौजूद है। मैं कह रहा था कि जहां ये पानी जमीन तक पहुंचा, समझो, जमीन तक जरूरत के मकामात तक पहुंचा जहां इंसान नहीं पहुंचा सकता था, और पानी बरसा, जमीन मुर्दा थी, बेजान थी, बंजर थी। जैसी पानी पहुंचा उसकी रगों में दाखिल हुआ तो ही पुकार उठी, योग्य अर्ज़ बाद मौतिहा। अल्लाह वो है कि मुर्दा होने के बाद जो जमीन को जिंदगी अता करता है। अल्लाह वो है जो मुर्दा होने के बाद जमीन को जिंदगी अता करता है। तो अब ये पानी बरसा, हवाओं ने बादलों को पहुंचाया और बादल बरसे, जमीन के अंदर पानी पहुंचा। खुदा कहता मैंने जिंदगी अता की। खुदा ने खुद तो नहीं की, ये सब वसाइल से कमल का गुफ्तगू, सारे काम वसाइल से करता है खुदा। तो अब वो खास दिन आए, समझो, वो खास दिन आए 21 मार्च के बाद, कुछ दिनों के बाद एक महीने का पीरियड होता है, आप पढ़ते हैं जनतवी में सब में, कि जो उन दिनों में जो बारिश बरसती है उसके पानी को आबे नीसा कहते हैं। आबे नीसा कहते हैं। समंदर में पानी था, नमकीन था, मुज़र था, और जैसे ही आसमान तक पहुंचा वहां से उसमें ऐसी तब्दीली आई कि जमीन से पर बरसते हुए फरमाते हैं कि जब पहले बारिश के कतरे गिरे तो वो पहले कतरे अपने जिस्म पर लिया करो, वो फायदेमंद है। अहमद बता दिए आपका काम है रिसर्च करें क्या चीज है। तो अब वो आबे नीसा 21 मार्च के बाद, एक महीने के बाद जो बरसता है, एक महीने तक, उसको आबे नीसा कहते हैं। वो पानी जो बरसता है तो उसके लिए आपको मालूम है यकीनन कि वो पानी जब बरसता है तो दो चीजें जो हैं, एक सदफ है, पानी के अंदर समुद्र की गहराई में जब आबे नीसा बरसता है तो समुद्र की गहराई से सदफ ऊपर सदा पर आ जाता है, और सदफ आया, उसने दहन खोला तो आबे निशान का एक कतरा उसके दहन में पहुंचा, उसने मुंह बंद कर लिया और समुद्र की गहराई तक पहुंच गया। और उधर सांप बाहर निकला, सांप ने भी उसी मौके पर अपना दहन खोला तो एक खतरा उसके दहन में भी पहुंच गया, उसने भी अपना दहन बंद कर दिया। तो अब सांप के मुंह में जब वो कतरा पहुंचा तो वो जहर में तब्दील हो गया। पानी वही था, कतरा वही था, सांप के दहन में पहुंचा,
زہر بن گیا، صدف کے دہن میں پہنچا موتی بن گیا۔ پانی ایک تھا، ایک جگہ زہر بنا، دوسری جگہ موتی بنا۔ کیوں؟ کہ پانی کا قصور نہیں، جیسا جیسا ظرف تھا، جیسا جیسا ظرف تھا ویسا ہی اثر لیا۔ بارش کو خدا اپنی رحمت کہتا ہے اور اپنے رسول کے لیے اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو وجود ذات رسالت بھی اپنے رحمت بن کر برسے، اپنے رحمت بن کر برسے، جس میں صلاحیت تھی، صلاحیت تھی۔ ایران کا رہنے والا تھا، ایران کا رہنے والا تھا، زمان رسالت کھلی کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے، قریب رہنے والا۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، تو ابو لہب جو ہے اتنا اثر بھی نہیں لیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جا۔ مجھ سے کسی نے کہا نوجوان نے کہ برے کو نام لے کر کیوں کہنا چاہیے برا؟ میں نے کہا اللہ نے نام لے کے برا کہا ہے کہ ابو لہب کا تباہ ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو جس میں صلاحیت نہیں تھی وہ ابو لہب کا ابو لہب رہا، اور جس میں صلاحیت تھی وہ غلام ہوتے ہوئے رسول کے کتنے قریب ہو گئے۔ تو توحید بتانا چاہتی ہے کہ ساتھ بیٹھنے والوں کو سب کو برابر نہ سمجھنا۔ سب آواز بنا۔ اب جی چونکہ ایک حدیث ہے در منصور تفسیر کبیر رازی تمام تفاسیر سورہ محمد کی آیت ہے، تو اس کو کہہ دوں، پہنچا دوں۔ قرآن کی آیت ہے جس کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اگر اس زمانے میں مسلمان قوم کیا کہلاتے تھے؟ آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ اصحاب۔ جی تو اصحاب سب اصحاب تھے جو مسلمانوں کے رسول کے زمانے میں، انہیں سے خطاب ہے، خدا کا خطاب ہے۔ اگر تم دین سے پھر گئے، بھائی قرآن کی آیت ہے جی، اگر اس کا بیان کرنا جو ہے پسند نہیں تو پھر قرآن کی آیت جو ہے اس کو پھر مت پڑھو، ترجمہ مت پڑھو۔ کہ اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ سکے۔ کہ اے مسلمانوں، اگر تم دین سے پھر گئے تو خدا تمہارے بدلے میں ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے، رسول سے محبت کرنے والی، اللہ رسول سے محبت کرنے اور کسی اعتراض کرنے والی کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرے۔ تفاسیر میں نے عرض کیا کہ تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم پھر گئے تو خدا کسے لائے گا ہمارے بدلے میں؟ ہاں جی بھی ہے بات، وہ قوم جو لائے گا وہ تمہارا غیر ہوگی، یعنی عرب نہیں ہوگی۔ قرآن کیا بات ہے، وہ تمہارا غیر ہوگی، اس قوم کو لائے گا۔ تو صحابہ نے کہا، تفسیر در منصور، تفسیر رازی، بہت ساری تفاسیر کے اندر کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم پھر گئے تو خدا کسے لائے گا؟ سلمان پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے، پیغمبر نے ان کی شانے پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا ھذا وقومہ، ھذا وقومہ، وہ قوم سلمان اور سلمان کی قوم ہے۔ جی وہ سلمان اور سلمان کی قوم ہے۔ اور پھر حدیث لکھی ہے مسلمان مفسرین نے، لو کان الایمان منوطا بثریا لنالہ سلمان وقومہ، اگر ایمان، پیغمبر فرمان، اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو سلمان اور سلمان کی قوم ایمان کو وہاں سے بھی کھینچ کے لے آئے گی۔ مسلمانوں ذرا خیال رکھنا، سلمان کی قوم ایرانی، اور یہ ہے شیعہ، بتانا شیعہ ہے، اور جب شیعہ ہے تو اب خبردار، اگر تم نے کہا کہ شیعہ کافر تو پھر پیغمبر کے حدیث کا کیا جواب دو گے؟ پیغمبر کے حدیث کہ ایمان وہاں سے بھی لے کر آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قوم کبھی ایمان سے خالی، اور ایمان کیوں یاد رکھیے، اس لیے کہ پیغمبر نے خندق کے موقع پر صرف اور صرف علی کو کل ایمان کہا تھا۔
विलायत अली बरकल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले, पूरा ईमान पूरे कुफ्र की तरफ जा रहा है। अली पैदल गए थे, सवारी पर नहीं गए थे, पैदल गए थे, इसीलिए कि दुश्मन कहीं उस सवारी को भी शामिल न कर दे, सवारी को भी शामिल न कर दे। और कुरान नकल करता है कि एक ही जुमला कह के गुफ्तगू को कि कुरान नकल करता है कि हालत क्या थी मुसलमानों की जब अमर कह रहा था आओ आओ, हालत ये थी कि दिल धड़कती खौफ के मारे हलक में अटक रहे थे, कुरान के अल्फाज है। और वो आया, आने के बाद नेजा मारा पैगंबर के टेंट पर, दरवाजे पर नेजा मारा, भेजो किसी को। पैगंबर ने क्या कहा जब नेजा मारा, क्या क्या पैगंबर ने, मन लिहाजल कल्ब, इस कुत्ते के लिए कौन है कि जो आपकी इसकी खबर ले। पैगंबर ने कब कहा इस कुत्ते, उसको कहा कुत्ता जब उसने पैगंबर के दरवाजे पर हमला किया। पैगंबर ने कहा कि ये कुत्ता है, कौन है इसके लिए सलवार बाबा। यहां तक पहुंची, गुफ्तगू आगे बढ़ाती। मैं अभी कहूंगा डॉक्टर साहब से कि कुछ आकर तो तीन बातें आपसे कहें। और याद रखिए कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ईमान का घर हो और कर्ज हो और चाहने वाले इतने मौजूद हों उस कर्ज को अदा कर सकें और फिर अदा ना हो, वो रखते किसी का नहीं है। याद रखिए, ये अकीदत अगर है तो पहचान लीजिए, वो कई गुना यहां भी मिलता है वहां भी मिलेगा। तो इस लिहाज से कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं किसी दिनी अयाम में जो इसके ऊपर कर्ज है वो फ्री हो जाए। और डॉक्टर साहब को आपके सामने आइए। आप जरा अंदर आगे आ जाइए, जरा आगे अंदर आ जाइए। जो लोग जरा और आगे हो जाइए, लोग बहुत खड़े, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा पक्का, थोड़ा थोड़ा आगे। इमाम ज़माना बुलंद सलवात, औलाद अली बुलंद कर सलवात। अस्सलाम वालेकुम। There's plenty of space, please come in. There's a lot of space here. Still you can walk in. By Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. We, the Executive Committee, again like to take this opportunity to come before you to urge and request you kindly to help Masoom to pay off the mortgage. As you know, when we closed this building, we had about 500,000 mortgage. We were paying about 8,000 plus every month towards the mortgage. This includes towards the principal amount and for the taxes. We have paid $70,000 towards the principal amount last month. The remaining balance we had to pay is $423,000. We are urging you repeatedly. There are many paying plans. We have come forward before you with a mortgage payoff drive. There are about 7 options to select. We request you kindly to take any one of them and help us pay off this. We thought we can pay off another $100,000 by the 10th of Muharram. But Maulana is insisting we should pay off everything. We'll try our best, but this can happen only with your help. There are options. We can come to you again, knock at the doors if you want to pay. We have one option which is pre-authorization, which can be taken directly from your bank to the Harris Bank. This goes directly towards the principal amount of the mortgage payment.
We have made arrangements with the Harris Bank. They have cooperated with us. The people are keeping an account. They are depositing towards the principal amount. For the details, I addressed this issue in my letter, which was sent in the last month before the Muharram. We urge you to take steps by paying this so that we can pay off as much as possible. We are in due process for the tax exemption, and then, as you know, we have totally rented the second floor except couple of rooms, and then the basement is almost free for us. As you know, we are conducting the majlises, and the first floor, there is a space on the gateway as you enter. There is going to be a negotiation for the lease. All this needs your help. Without your help, we cannot pay monthly dues. This Muharram itself, the program committee has budgeted $16,000 expenses for the Muharram. And the Masoom expenses for this Muharram is $6,000. We need $22,000 just to get even by 10th of Muharram. We need your help. Please cooperate with the program committee. They are arranging this. Brother Jafar Abbas is handling this. Please cooperate. If he comes to you, he needs money. He has to raise about $16,000. And usually, by this day, we usually collect by about $20,000. So this can happen only with your help, your membership, your donations, and mortgage payments. Now I'll take a moment. The executive committee members are coming before you. Please help them as much you can. We need your help. Brother Urujul Hassan, Brother Tawar Mirza, Shamim, Hussain, and Raza Zaidi are coming before you. Please help them. This is the only way you can help us. And then, I request you again, before you go home today, fill up these forms and also pre-authorization forms so that we can start the process of taking the money from the bank, from your bank towards the principal amount. We need your help. We got one more day, that is tomorrow. We are going to come again like this. We need your help. We have to collect tomorrow $22,000, which is a must, which $22,000 is to break even for just Muharram expenses. And also, we need to pay off at least what we planned is $100,000, but Maulana is insisting we should pay off as much as possible to the whole amount, which is inshallah is possible, not impossible. That can be only done with your help. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. This again I'll repeat. If you want to make a direct payment, you can do it by writing a check or by pre-authorization form. If you write a check, make a check payable to Harris Bank. In the memo, please write towards the Masoom loan. The account number is 03-022-3944. And this envelope should be addressed to the Harris Bank, 111 West Monroe, Suite 2E, Chicago, Illinois, 64603. In the bottom, we request you to make an attention note to Mr. W.S. Twasmi. If anybody wants this, we can submit, I'll give you this information. When you're going out, you can ask for this. By writing a check, what you are doing is you are paying directly toward the principal amount we owe to the bank. So this way we can reduce our interest, which is we are paying monthly, and this is the only way we can help ourselves to keep this place and try to use this place as much as possible by stages, which we are doing it. And also we request kindly, if you have any plans, suggestions, which can be done in a better way,
We appreciate that. Again, tomorrow we are going to take 5 minutes. Tomorrow we are going to collect these 2 forms, pre-authorization form, and we urge you to participate in any one of these 7 plans so that we can pay off the mortgage. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. नमाज़े शाह थी अरकान ईमानी के साथ, दिल भी झुक जाता था हर सजदे में पेशानी के साथ। सिर्फ रो लेने से ही कौमों के नहीं फिरते हैं दिन, जा फिशानी भी है लाजिम अश्क अफशानी के साथ। नारे हैदरी आपने तवज्जो और जो मुसलसल मेरी गुफ्तगू और जो कुछ ज़हन में जो कुछ मुख्तसर अप्रोच थी, आप मुसलसल तवज्जो सुन रहे हैं। ये अजर तो उन्हीं की बारगाह से मिलना है और यकीनन किसी मौके पर अर्ज करूंगा, हर अमल महफूज होता है, याद रखिए। और अहले बैत किसी का नहीं रखते हैं, अहले बैत रिसालत किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। ये कर्ज नहीं है, जब जान भी उनकी है, सब कुछ उनके तो खैर। तो जरा अकीदत से देखिए किस तरह बरकत हासिल होती है। सब कुछ लुटा दिया, तब ये दीन हम तक पहुंचा। ऐसे आसानी से नहीं पहुंचा है और इसको ईमान के तहफ़्फ़ुज़ करना है, याद रखिए। विलाय आले मोहम्मद की जो अकीदत है जो हम तक पहुंची है, जिसकी वजह से आज तक दुनिया दुश्मन है, उसकी हिफाजत करनी है। उसमें जरा सी लर्जिश नहीं आनी चाहिए। जरा भी आले मोहम्मद की अजमत में, विलायत में कहीं ख्यालात में कहीं नक्स या कमी आई तो माफ खुदा नहीं करेगा, ये ज़हन में रहे। और मैं कह रहा था पानी के सिलसिले में, तो तौहीद खुदा की जात जो काम करती है उसी के लिहाज से उसके नाम है। वो खल्क करता है, उसका नाम खालिक है। रिस्क देता है, नाम राज़िक है। इसी तरीके से वो और बख्शता है, गफ्फारुज़्ज़ुनूब, गफ्फार है। उयूब की पर्दापोशी करता है, सत्तारुल उयूब है। हमारे उयूब को ढांपता है। हमसे जो गुनाह होते हैं, गलतियां होती हैं, दुआ करते हैं पालने वाले रुसवा न करना, हमारी खताओं पर पर्दा डालना। तो जब अपने गुनाहों और खताओं के लिए खुदा से दुआ करते हैं कि वो जाहिर न हो, तो फिर ख्याल है कि किसी दूसरे मोमिन की भी ऐश को आम करने का हमें हक हासिल नहीं है। तौहीद कहेगी अपने गुनाहों के लिए तो मुझसे दुआ मांगता कि मैं तुझे रुसवा न करूं, पर्दा डालूं, तो तुझे शर्म नहीं आती है? दूसरे मोमिन के दूसरों के ऐब का डंडोरा पीटता है, ये उनके जाती जो ऐब हैं। तो सत्तारुल उयूब है, फिर जुमला कह दो, ऐसा सत्तारुल उयूब है कि जब नमाज जनाजा पढ़ने का उसकी तरफ से हुक्म है कि इस पर नमाज जनाजा पढ़ो, तो हम जानते हैं कि जिसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं इसने फुला गुनाह किया है, फुला गुनाह किया, उसके गुनाह जानते हैं, साथ उठते बैठते थे। लेकिन दीन, रब, उसका रसूल हमसे क्या कहलाता है कि इस पर ये कहो अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा अब्दुका, पालने वाले जैसा भी गुनहगार है, ये तेरा ही तो बंदा है। वब्नो आब्दे का, तेरे ही आप का बेटा है। वब्नो अमते का, तेरी ही कनीज का बेटा है। और एक जुमला कहलवाता है इस्लाम, खुदा और उसका रसूल हमसे ये जुमला कहलवाते हैं
کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ہم اس سے خیر جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ ارے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تمہارا دوست تھا، بہت سے گناہ تم نے دیکھے اس کے، جی برائیاں جانتے ہو، اور برائیاں گناہ جانتے ہو پھر کہتے ہو خدا کے سامنے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، خیر جانتا ہوں۔ جی ظاہر ہے تو جھوٹ نظر آتا بھائی، قریب دوست اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولتے، بہت سے گناہ ہے، اور بہت سے گناہ تو ظاہر بھی رہتے ہیں، سامنے بھی رہتے ہیں، تو یہ سب کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے صرف خیر جانتے ہیں۔ تب جھوٹ جب کہا تو نماز کہاں رہی؟ جی لیکن خدا کہتا ہے، رسول کہتا ہے یہی کہو کہ ہم اس سے خیر جانتے ہیں، توجہ، اور کچھ نہیں جانتے۔ تو خیر کہلواتا یہ کہو خدا اور رسول، جو پالنے والے تو کہے گی توحید کہیے میرے بندو، تمہیں معلوم نہیں کہ عمل خیر کب عمل خیر بنتا ہے؟ جب عقیدت میں خیر ہو، ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو۔ جب عقیدت میں خیر ہو تب عمل خیر بنتا ہے، اور جب عقیدے میں گڑبڑ ہو تو عمل خیر میری نگاہ میں عمل خیر نہیں بنتا ہے۔ اور تم نے دیکھا کہ میں مجسم خیر کسے کہتا ہوں، مجسم خیر کسے کہتا ہوں؟ تو توحید نے جب آل محمد سے خطاب کیا تو کہا کن تم خیر امت، کہ تم خیر امت ہو، امت سے علیحدہ خیر امت، مجسم خیر ہو، جن کو میں نے انسانوں سے سب سے علیحدہ کر دیا، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول یہ خیر امت کون ہے، یہ خیر امت کون ہے؟ عام مسلمان کہتے ہیں کہ سارے مسلمان خیر امت ہیں۔ تو امام نے فرمایا ان سے جا کر کہو کہ جو مسلمان اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دے کیا وہ خیر امت ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ خیر امت ہو سکتے ہیں؟ تو مولا کون فرمایا نحن خیر الامہ، ہم خیر ہیں، ہم خیر امت ہیں۔ تو آل محمد کہتے ہیں کہ مجسم خیر ہم ہیں۔ تو جب آل محمد قرآن کے لحاظ سے مجسم خیر ہیں اور رب ہم سے کہلاتا ہے کہو کہ اس مومن سے ہم کچھ نہیں جانتے صرف خیر جانتے ہیں، خیر جانتے ہیں، اور خیر ہے نگاہ توحید میں مجسم آل محمد ہیں۔ خدا کہتے ہیں کہ خیر جانتے، کیا مطلب کہ پالنے والے یہ آل محمد کا موالی تھا، ہم یہ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ تیری نگاہ میں مجسم خیر آل محمد ہے، یہ آل محمد کا موالی تھا، ان کے دشمنوں سے تعلق نہیں تھا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خیر جانتے ہیں۔ تو یہ آل محمد کی وہ منزلت ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ جہاں توحید رزق دیتی ہے، رازق کہلاتا ہے، خلق کرتا ہے خالق، بخشتا ہے غفار، اور قرآن میں کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ قیامت جنت میں خدا جنتیوں کو پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے گا، اور سیراب کرنے والے کو کہتے ساقی، سین الف کاف یہ ساقی۔ تو خدا کرے کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں سیراب کروں گا جنتیوں کو، تو خدا ساقی بنے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، خدا سے کہتا ہے میں سیراب کروں گا ساقی، لیکن خدا کے ناموں میں سے ساقی نہیں ہے۔ پالنے والے خلق کیا تو خالق کہلایا، بخشا تو غفار کہلایا، تو جب سیراب کرے گا تو ساقی کیوں نہیں نام؟ تو توحید کہے گی کہ میں نے یہ ساقی کا نام کسی اور کو دے دیا ہے، میں نے ساقی کا نام کسی اور کو دے دیا ہے، اور اسی کو میں نے ساقی کوثر کا لقب دیا ہے۔ اور وہ وہی ہے کہ جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، اور نفس نفس اللہ ہے، یہ اس کے لیے مخصوص ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کر رہا تھا کہ پانی جس پر زندگی کا مدار ہے قدرت نے عام کر دیا۔ حاجی جب اسلام سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے حاجی جب آتے تھے تو جناب ابو طالب نے مکے سے باہر جو راستے مکے تک پہنچتے تھے، حوض وہاں بنا دیے گئے تھے،
پانی بھر دیا جاتا تھا، جناب ابو طالب ان میں کشمش ڈال دیتے تھے کہ جو تھکے ماندے حاجی خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں تو پانی پہلے سے موجود ہو۔ ساقل حجیج کہلائے، حاجیوں کو سیراب کرنے والے۔ اور ادھر ابو طالب کے بغوتو میں نے ختم کی، ابو طالب کے بعد ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ پیغمبر کے ساتھ بدر میں پانی لانے والے یہی ہیں، جہاں کوئی نہیں لا سکا پیغمبر کے ساتھ یہ فریضہ میرا مولا ادا کرتا رہا۔ کتنا تسلسل ہے کہ علی پیغمبر کے ساتھ یہ سقائیت کا فریضہ انجام دیا علی نے، کربلا کے صحرا میں یہ فریضہ علی کے فرزند جناب عباس نے انجام دیا۔ جناب عباس کی وہی نسبت ہے جو علی کا تعلق رسول سے تھا، عباس کا تعلق حسین سے ہے۔ یہ وہ عظمت ہے دنیا میں آنے کے بعد دیکھا مادر عباس نے کہ جب گود میں دیا، گود میں لینے کے بعد میرے مولا نے اس فرزند کے شانوں کو بوسہ دیا۔ ادھر بوسہ دے رہے تھے، ادھر آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ مولا یہ وقت خوش ہونے کا ہے۔ مادر عباس نے کہا یہ وقت خوش ہونے کا ہے۔ فرمایا تم نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں۔ پھر ایک موقع پر دیکھے جناب ام المؤمنین جب کچھ بڑے ہوئے، گود میں لیا، کہا بیٹا عباس کہو احد، ایک کہو، کہا ایک، کہا دو کہو، کہا بابا دو کیسے کہوں، جب خدا کی وحدانیت کے لیے ایک کہہ چکا ہوں تو دو کیسے۔ ایک اور موقع پر پھر دیکھا اور پھر گریہ کیا، بازو کا پھر بوسہ دیا۔ کب پانی طلب کیا تھا حسین نے تو عباس بڑھے، پانی کا جام لیا، لے کر بڑھ رہے ہیں، جام چھلک رہا ہے، جسم پر پانی بہ رہا۔ جیسی مولا نے دیکھا پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کربلا کا منظر علی کی نگاہوں کے سامنے آ گیا کہ آج تو یہ بھائی کو سیراب کر رہا ہے یہ بچہ، لیکن کربلا کے صحرا میں سیراب نہ کر سکے گا۔ امام حسین کے ساتھ تین یہ افراد، یہ ہستیاں ہوتی تو کربلا کا نقشہ بدل جاتا۔ محمد حنفیہ کو وہاں چھوڑا، جناب مسلم کو کوفے کی طرف روانہ کیا، اور کربلا کے صحرا میں آخر دم تک جہاد کی لڑنے کی اجازت نہیں دی میرے مولا۔ اور وہ وقت بھی آیا جب کوفے سے قاصد پہنچا امان نامہ لے کے، اور عباس کو بلایا اور کہا کہ عباس یہ امان نامہ ہے۔ مولا نے جناب عباس نے لعنت بھیجتے ہوئے نفرت کے اظہار کیا۔ آئے خیمے میں ثانیہ زہرا کو معلوم ہوا تو بڑھ کر نپٹ گئے، بھیا عباس کیا تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بھیا عباس سنا ہے امان نامہ، نہیں شہزادی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، غلام کبھی چھوڑ کر جا نہیں سکتا ہے۔ عاشور کا سورج طلوع ہوا اور منزل پر آقا کے ساتھ ہے عباس کہ جب شہید ہو گئے سب شہداء، اور اس منزل پر عباس خیمے میں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی الکش کی آوازیں سنتے ہیں، اور میدان سے حلب مبارز کی آواز آ رہی ہے، اور آئے مولا کے پاس، آقا باہر آتا ہوں، دشمن پکار رہا ہے، حلب مبارز خیموں کے اندر جاتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لتش کی آوازیں سنتا ہوں، برداشت نہیں ہے، آقا اجازت دیجیے، اجازت دیجیے، سکینہ کو پیاسا تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ مولا نے اجازت دی کہ صرف پانی لینے کے لیے خیمے میں آئے، معصومہ کو بلایا، معصومہ نے مشق کو لیا، عباس نے اپنے شانوں کو جھکا دیا، بھتیجی نے مشق کو چچا کے کندھے تک پہنچایا۔ جناب عباس جب جانے لگے، جناب زینب فرماتی ہے کہ جب کوئی کہتا تھا کہ زینب تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی، تمہارے ہاتھوں کو رسی سے باندھا جائے گا، جب کوئی کہتا تھا تو میں خیال کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جسے ہمت
رخصت ہو سکتی ہے، لیکن جب رخصت کے لیے پاس آئے تو سارا میرا منظر میری نگاہ کے سامنے آ گیا کہ زینب اب تیار ہو جاؤ، تمہارے سر سے چادر چھین لی جائے گی، تمہارے ہاتھوں کو رسی سے باندھ کر بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اجازت ملی، عباس گئے، حملہ کیا، نہر خالی ہوئی، کئی سو ملاحین کو فرنار کیا، پانی کو دیکھا، ہاتھ لیا کہ یہ وہی پانی ہے کہ جس کے لیے معصومہ تڑپ رہی ہے، میرے آقا پیاسے ہیں، پھینک دیا، مشک کو پانی سے بھرا، ادھر قومی اشکیا کے لشکر کا ہجوم ہوا، اور جب ہجوم ہوا تو عباس علم بھی لیے ہوئے ہیں، مشک کو بھی لیے ہوئے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دشمن نے جب چاروں طرف سے گھیر کر تلواریں چلائیں، تیر برسے، یہاں تک کہ چھپ کر وار ہوا، عباس کا ایک بازو کٹ گیا، عباس کا بازو کٹ گیا، عباس مطمئن ہے، آگے بڑھے، تلوار چلی، دوسرا بازو کٹا، اور دہن میں سنبھالتے ہوئے سینے کے نیچے مشک کو لے لیا، جیسی آگے بڑھے ایک تیر آ کر مشک پر لگا، عباس کی حسرت ٹوٹ گئی، پانی بہنے لگا، ایک ظالم نے پڑھ کر سر پر گھسوار کیا، تیر چل رہے تھے، عباس زمین پر آئے، اپنے آقا کو پکارا، حسین نے سنا تو کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہو کر مولا نے کہا، بھیا عباس، الآن ان کا سر ظاہری، تیری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے سارے ہیلے اور سارے ختم ہو گئے۔ آئے حسین مقتل میں، ایک جگہ بیٹھے وہاں سے اٹھے، دوسری جگہ بیٹھے وہاں سے اٹھے، پہلی جگہ سے ایک ہاتھ کو اٹھایا، دوسری جگہ سے دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، بھائی کی لاش پر آئے، عباس کے سر کو زانو پر رکھا کہ بھیا عباس کوئی وصیت ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے خون کو صاف کیا، دیکھا، زیارت کی، کہا کہ مولا میری ایک وصیت ہے، میری ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہ آقا میری لاش کو خیمے میں لے جائیے گا، نہ لے جائیے گا، مولا میں آپ کے لشکر کا کمانڈر سپہ سالار ہوں، قومی اشکیا کہے گی کہ حسین کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا، تو حسین کا بھیا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کے تم سپہ سالار ہو؟ کہا کہ مولا میں سکینہ سے پانی